صحیح بخاری حدیث شریف صفحہ اول میں مرکوز ہے۔ وسوسے اور خیالات نماز میں کیوں آتے ہیں؟ وہ نماز مساجد میں ادا کی جا رہی ہو یا کسی میدانی علاقے میں یا گھر میں یا کسی دفاتر میں، وسوسے اور خیالات کیوں آتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیالات اور وسوسوں سے خلاصی پانے کا یہ طریقہ اول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بہت سیاہ فام تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام کے جانساروں میں شمار ہوئے تھے، تو ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، سعد شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے کو لڑکی دینا کون پسند کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ قبیلہ سقیف کے سردار سے جا کر کہو، مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر پیغام پہنچایا۔ سردار ان کی صورت دیکھ کر بہت برہم ہوا کہ اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو پردے کی اوٹ سے آواز آئی، جانے والے ذرا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گئے۔ پھر آواز آئی، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے ساتھ نکاح کرنے کو بھیجا ہے؟ اگر یہ واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تو برو چشم قبول ہے۔ اس کے بعد اس سعادت مند بیٹی نے باپ کو سمجھایا، آپ نے برا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا برا مانا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل سے انکار کیا۔ آپ اس کے کالے رنگ کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ کے، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ اسلام تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا نام ہے۔ بہتر ہے کہ آپ بارگاہ رسالت میں جا کر معافی مانگیں۔ بیٹی کی باتوں کا باپ کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ چنانچہ فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معذرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور بالآخر کالے سعد کی شادی عرب کے اسی معزز سردار کی خوبصورت بیٹی سے ہو گئی۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ بیٹی اور کتنا خوش نصیب تھا وہ باپ جس نے اپنی دختر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں شمار کر دی۔ مشہور روایات ہے کہ مدینے کے یہودی علماء میں سے جو لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک صاحب نے اپنا واقعہ اسلام لانے کی بات بیان کیا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط چہرہ ہی دیکھ کر نبوت کی تمام علامتیں نظر آ گئی تھیں، بس ان دونوں باتوں کے سلسلے میں آپ کو آزماؤں۔ اس سلسلے میں نے آپ سے کچھ کھجوروں کا سودا کیا، قیمت پیش کی گئی جو میں نے ادا کر دی، اور پھر ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے مقررہ وقت میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں تقاضا کرنے کے لیے پہنچ گیا اور آپ کی قمیض اور چادر کو بری طرح پکڑ کر اور بری نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ محمد، تم اپنے ذمے کا حق نہیں ادا کرو گے، قسم خدا کہ تم بنی عبد المطلب ہو ہی ٹال مٹول کرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو موجود تھے اس پر قابو سے باہر آ گئے، بولے، وہ دشمن خدا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کچھ کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ قسم با خدا، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا لحاظ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑاڑ دیتا، مگر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے بڑے سکون، وقار اور مسکراہٹ کے ساتھ حضرت عمر کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا، عمر، مجھے اور اسے جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ تم مجھے بہتر ادائیگی اور اس کے بہتر ڈھنگ سے تقاضے کی نصیحت کرتے۔ اچھا، اب جاؤ اور میری طرف سے اس کی ادائیگی کر دو اور اپنے غصے کے بدلے میں مال زیادہ دو۔ اس کے بعد صاحب واقعی راوی کہتی ہیں کہ میں نے عمر کو اصل بات بتائی کہ میں نے کس کار سے یہ سب کیا تھا، اور پھر کہا، میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس نماز کے بعد شیطان نے آ کر کہا، آپ نے یہ نماز صحیح طرح نہیں پڑھی،
पढ़ी, लिहाजा इसे दोबारा पढ़िए। जवाब दिया, मैं हरगिज़ ये नमाज दोबारा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जैसे मैं पढ़ ना सकता था वैसे मैंने पढ़ ली। अगर इसमें कमी रह गई है तो मैं अपने रब्बे ताला से इसकी मुआफी मांग लूंगा। शैतान ने कहा, नमाज जैसी अजीम इबादत के मामले में सुस्ती मत कीजिए, ये सुस्ती का मौका नहीं, आप दोबारा नमाज पढ़ लीजिए। फरमाया, जो होना था वो हो गया, मैं ये नमाज दोबारा कभी भी नहीं पढ़ूंगा। शैतान ने फिर कहा, देखिए मैं आपकी भलाई की खातिर नसीहत करता हूँ, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में आपका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। नमाज एक अजीम इबादत है। आप जैसे नेक बंदों को नमाज के मामले में जिद नहीं करनी चाहिए। बुजुर्ग ने शैतान को ज़ेर करने के लिए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये नमाज दोबारा नहीं पढ़ूंगा। रही बारगाह इलाही में बुलंद मर्तबे वाली बात, तो मैं इसकी बारगाह में बुलंदी की बजाय पुस्ती ही पर खुश हूँ। शैतान ने कहा, अल्लाह ताला ऐसी नमाज कबूल ही नहीं फरमाता। कहा, मेरा रब बहुत करीम है, वो अपने करम से मेरे इस नाकिस अमल को भी कबूल फरमाएगा। जो मुझसे हो सका मैंने कर लिया, अब कबूल करना उसका काम है। अब तू यहाँ से दफा हो जा, मैं तेरे इस वसवसों में आकर कभी भी इस नमाज को नहीं दोहराऊंगा। बिल आखिर शैतान ने अपनी नाकामी देखी तो जलीलो ख्वार होकर वापस चला गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में मंजूर व मकबूल फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर कमेंट करें। शुक्रिया।